چلیے آج ایک ایسے ملک کی بات کرتے ہیں جس کا نام کچھ اور ہے اور حقیقت کچھ اور۔ یہ کہانی ہے شمالی کوریا میں اسلام کی، ایک ایسا عقیدہ جو کبھی وہاں تھا لیکن اب سمجھیں کہ بالکل غائب ہو چکا ہے۔ یہیں سے بات دلچسپ ہونا شروع ہوتی ہے۔ دیکھیں، ملک کا سرکاری نام ہے جمہوری عوامی جمہوریہ کوریا، لیکن حقیقت میں وہاں جمہوریت کا دور دور تک کوئی نشان نہیں۔ 70 سال سے زیادہ ہو گئے ایک ہی خاندان کی حکومت چلی آ رہی ہے، دادا پھر باپ اور اب بیٹا۔ نام اور حقیقت میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اور یہی تضاد ہمیں ہمارے آج کے موضوع کے بالکل مرکز میں لے آتا ہے۔ شمالی کوریا میں اصل میں ریاست نے ہی مذہب کی جگہ لے لی ہے۔ تو اصل بات یہ ہے، وہاں کے لیڈر صرف طاقتور حکمران نہیں ہیں، انہیں خدا کا درجہ دیا گیا ہے۔ وہاں کے لوگوں کو بچپن سے ہی سکھایا جاتا ہے کہ کم خاندان ہی ان کا سب کچھ ہے، وہی ان کے محافظ ہیں۔ یہ صرف سیاسی وفاداری کا معاملہ نہیں ہے، یہ تو ایک طرح کی مذہبی عقیدت ہے۔ اب جب ملک کا ماحول ایسا ہو تو یہ سمجھنا مشکل نہیں کہ وہاں روایتی مذاہب، خاص طور پر اسلام کے ماننے والوں کا کیا حال ہوگا۔ اور یہ عدد 0 سب کچھ بیان کر دیتا ہے۔ پورے ملک میں عام لوگوں کے لیے ایک بھی مسجد نہیں ہے۔ یہ صرف ایک نمبر نہیں ہے، یہ ایک کھلا پیغام ہے کہ یہاں اسلامی عبادت کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ذرا دیکھیں کہ اس پابندی کا عملی مطلب کیا ہے۔ یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں، اس کے نتائج بہت سنگین ہیں۔ سوچیں، قرآن پاک جیسی مقدس کتاب رکھنے کی سزا عمر قید ہے۔ نماز پڑھنے یا روزہ رکھنے جیسے معمول کے اعمال پر شدید تشدد کیا جا سکتا ہے، اور اگر کوئی اپنے عقیدے کی بات دوسروں سے کرنے کی جرت کرے تو اسے سیدھا سزائے موت ہو سکتی ہے۔ لیکن یہاں کہانی میں ایک بہت ہی عجیب موڑ آتا ہے۔ پورے ملک میں ایک مسجد تو ہے، لیکن وہ ایران کے سفارت خانے کے اندر ہے، اور وہ بھی صرف غیر ملکی سفارتکاروں کے لیے، جیسے ایران یا انڈونیشیا کے عملے کے لیے۔ شمالی کوریا کے کسی عام شہری کو اس کے اندر قدم رکھنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اور یہ شاید سب سے بڑی منافقت ہے۔ کاغذ پر شمالی کوریا کا آئین ہر شہری کو مذہبی آزادی کی ضمانت دیتا ہے، لیکن زمین پر حقیقت یہ ہے کہ کسی بھی قسم کی مذہبی سرگرمی کو ریاست سے بغاوت سمجھا جاتا ہے، اور اس کی سزا بہت سخت ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا وہاں ہمیشہ سے ایسا ہی تھا؟ جی نہیں، بالکل نہیں۔ کوریا میں اسلام کی ایک بہت پرانی اور گہری تاریخ ہے جسے اب تقریباً بھلا دیا گیا ہے۔ دیکھیں، اسلام جزیرہ نما کوریا کے لیے کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ یہ 9ویں صدی میں ہی مشرق وسطی کے تاجروں کے ساتھ یہاں آ گیا تھا، اور 13ویں صدی تک تو یہاں باقاعدہ مسلم آبادیاں تھیں، مسجدیں تھیں۔ لیکن پھر 1948 میں کم خاندان اقتدار میں آیا اور سب کچھ بدل گیا۔ یہی وہ وقت تھا جب ریاست نے مذہب کے خلاف ایک ایسی منظم مہم شروع کی جس نے ملک کا نقشہ ہی بدل کر رکھ دیا۔ ریاست کا طریقہ بہت واضح اور منظم تھا۔ سب سے پہلے ایک نیا نظریہ بنایا گیا کہ لیڈر ہی سب کچھ ہے۔ پھر لوگوں کو اپنے پرانے عقائد چھوڑنے پر مجبور کیا گیا۔ اس کے بعد تمام مسجدوں، چرچوں اور مندروں پر سرکاری قبضہ کر لیا گیا، اور آخر میں قرآن اور بائبل جیسی تمام مذہبی کتابوں پر مکمل پابندی لگا دی گئی۔ اس پوری مہم کا سب سے بڑا نشانہ مسلمان اور عیسائی بنے۔ عیسائیت کو مغرب سے جوڑا جاتا تھا، جسے شمالی کوریا اپنا دشمن سمجھتا ہے، اور اسلام کو بھی ایک بیرونی خطرہ مانا گیا جو ریاست سے مکمل وفاداری کے نظریے کے خلاف تھا۔ اور اس طرح کہانی واپس وہیں آ جاتی ہے جہاں سے شروع ہوئی تھی۔ آج روایتی مذہب کی خالی جگہ ایک نئے ریاستی مذہب نے پر کر دی ہے۔ سرکاری اعداد و شمار کو دیکھیں تو لگتا ہے کہ 75% آبادی کا کوئی مذہب ہے ہی نہیں۔ یہ دہائیوں کی ریاستی مہم کا نتیجہ ہے۔ باقی 25% میں شاید وہ لوگ ہیں جو چھپ کر اپنے عقائد پر عمل کرتے ہیں، لیکن وہ کبھی اس کا کھلے عام اظہار نہیں کر سکتے۔ اور یہ سمجھنا بہت ضروری ہے، ریاست نے جو خلا پیدا کیا اسے خالی نہیں چھوڑا، بلکہ اس کی جگہ ایک نئی چیز لے آئی گئی۔ تو جہاں پہلے لوگ مقدس کتابیں پڑھتے تھے، وہاں اب انہیں کم خاندان کی تعلیمات پڑھنی پڑتی ہیں۔ جہاں مسجدیں اور گرجا گھر تھے، وہاں اب لیڈروں کے دیو ہیکل مجسمے کھڑے ہیں۔ ریاست نے مذہب کے ہر ایک پہلو کو لے کر اس کی جگہ اپنی شخصیت پرستی کو رکھ دیا ہے۔ تو آخر میں یہ سوال بچتا ہے کہ اس قوم کا کیا بنتا ہے جہاں خدا، پیغمبر اور مقدس کتابوں کی جگہ ایک خاندان اور اس کے نظریات لے لیں؟ شاید شمالی کوریا کی کہانی کا یہ سب سے گہرا اور پریشان کن پہلو ہے۔